السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ انتخابات سر پر پہنچ گئے اور انتخابات سے جڑے بعض اہم ترین مقدمات کی سماعت بھی ہو رہی ہے، اور ان میں ایک تاحیات نااہلی کا کیس ہے جس کی سماعت آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے کی، اور دوران سماعت چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ الیکشن سر پر ہیں، ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی، اس کی بنیاد کسی منطق پر ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن کسی کو تاحیات نااہل کر سکتا ہے تو یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سزا یافتہ کی 10 سال کی نااہلی کی مدت بحال کر دی ہے۔ ایک اور اہم مقدمہ جسے سپریم کورٹ کو سننا ہے وہ انتخابی نشان بلے کا ہے۔ تحریک انصاف نے اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور پشاور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو کالعدم کرنے کی استدعا کی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اس مقدمے کی سماعت کے لیے 9 جنوری کی تاریخ مقرر ہے۔ پی ٹی آئی سے متعلق ایک خبر یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کی بطور وزیر اعظم نامزدگی، اور بلاول کا یہ کہنا کہ عدلیہ کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ کسی ایک کو اہل اور دوسرے کو نااہل کر دے، اور نون لیگ کی قیادت کی مسلسل خاموشی۔ پروگرام میں ہم ان موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن عین عام انتخابات کے موقع پر اہم مقدمات کی سماعت کا اثر کیا فروری کے الیکشن پر بھی پڑے گا، اور کیا ان مقدمات کے فیصلے ہمارے سیاسی نظام کی تقویت کا باعث بنیں گے؟ کیا انصاف کی متلاشی تحریک انصاف کو انصاف مل پائے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، انتخابات سے پہلے تاحیات نااہلی کا کیس، اور جس طرح آج ہم نے عدالت میں ریمارکس بھی سنے ججز کے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کیس کے میں آپ کو ایک ترجیحات کی بات کر دوں گا۔ اس میں جی آپ نے چونکہ دونوں کیسز کا ذکر کیا، جی، ایک طرف 3 یا 4 آدمیوں کے پر اثر انداز ہونے والا مقدمہ ہے، یعنی تاحیات نااہلی، یہ میاں نواز شریف کی ہے اور جہانگیر ترین اس میں متاثر ہوتے ہیں، اور 1 یا 2 اور ایسے اصحاب ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس پہ سپریم کورٹ نے بڑی عجلت میں فیصلہ کرنے کا اندیا بھی دیا کہ وہ ہمیں الیکشن سے پہلے کرنا۔ دوسری طرف یہ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف جو بلے کا نشان ہے، اس نے وہ نشان صرف پارٹی کا نہیں، ہم کہتے ہیں بلے کا نشان پارٹی کا نشان ہے، وہ اصل میں اس خواندہ ووٹر کا ہے جو پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بیلٹ پیپر پہ وہ نام ہی اپنے ووٹر کا نام نکال ہی نہیں سکتا کہ یہ ووٹر ہے اگر نشان نہ ہو۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں نشان نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں ووٹر سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنا نام دیکھتے ہیں، وہ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے اور اس پہ لگا دیتے ہیں، مور لگا دیا، بٹن دبا دیتے ہیں۔ پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں انتخابی نشان ہی دراصل ووٹ کی ضمانت ہے، اور سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں یہ ہولڈ کیا تھا، نمبر 1، کہ یہ جو ووٹ ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ، کیونکہ اس کی بنیاد پہ سارا عمارت ساری کھڑی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا تھا جو انتخابی نشان ہے یہ چونکہ اس فنڈامنٹل رائٹ کو استعمال کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سہولت اور کاری کرتا ہے، اس لیے یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کسی کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ووٹر سے بھی آپ نے فہرست سے اس کا نام نکالنا ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری کاروائی کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ فنڈامنٹل رائٹ مان لیا جائے تو کیا پارٹیوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے اندر انتخابات ہی نہ کروائیں، اور کروائیں تو جیسے چاہے کروا لیں؟ نہیں، یہ پارٹیوں کو کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں اجازت۔ یہ آئین تو کے تحت ہونے ہیں، لیکن حبیب اکرم صاحب ذرا میری 1-2 گزارشات اور سن لیں، 1-2 پوائنٹ۔ اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے،
کس کا؟ لیٹ سے 2 کروڑ انسانوں کا جو بلے پہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے نمبرز پر فرض کیجئے 2 کروڑ انسانوں کا. اب 2 کروڑ ان پڑھ پاکستانی جس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ان پڑھ ہے, ریاست نے اس کے لیے مہیا ہی نہیں کیے وسائل. اب 2 کروڑ ان پڑھ پاکستانی, ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا نشان جس سے انہوں نے شناخت کر لی ہے اپنے کینڈیڈیٹ کی, وہ آپ لے رہے ہیں. تو 2 کروڑ ان پڑھ پاکستانی کو آپ بیک جنبش قلم آپ نکال رہے ہیں, وہ ان کو ووٹر لسٹ سے نکال رہے ہیں اور ان کو ووٹ کرنے سے محروم کر رہے ہیں, اس صلاحیت سے ہی محروم کر رہے ہیں. یہ کام اچھا پھر پارٹی موجود ہے, پارٹی کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ڈیزالو نہیں کر سکتے. پارٹی کو منتشر کرنے کا ایک ہی ادارہ ہے, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی اور ادارہ, کوئی اور عدالت نہیں کر سکتی آپ پارٹی کو ڈی رجسٹر. سو آپ عملاً پارٹی کو ختم کر رہے ہیں اور ایک بندے یا 4 بندے بیٹھ کے بغیر سنے ان ووٹرز کو, یہ تو مطلب ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اس میں فیصلہ الیکشن کمیشن کے حق میں دے گئی. یا الیکشن کمیشن کا تو بےہودہ فیصلہ ہے کہ آپ نے بغیر پوچھے میرا بھی ووٹ کینسل کر دیا. فرض کرو میں تیر پہ ووٹ کرنا چاہتا ہوں اور تیر کا نشان یہ نکال دیتے ہیں, یا شیر پہ ووٹ کرنا چاہتا ہوں, شیر کا نشان یہ نکال دیتے ہیں. آپ نے تمام ووٹر جتنے تمام ووٹر, اور وہ کوئی 8 کروڑ کے کتنے ہیں, ان ووٹرز کو یہ آپشن جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے صرف محروم کر دیا بغیر کسی کو سنے. اگر یہ ممکن ہو جائے تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو جائے گا کسی بھی پارٹی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. لیکن اعتزاز احسن صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کو تو بڑا یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 90% یقین ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. میں بھی سمجھتا ہوں, مجھے 99% یقین ہے. اچھا, اس میں تو کوئی بات نہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ایبسرڈ ہے, یہ لغو ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کا اپنا ٹارزن نے اپنے سینڈو نے اپنے مسلز یوں کر دیے کہ جی میں ساری یہ ہمارے یہاں ایک غلط العام ہے. الیکشن کمیشن کو اپنی توہین کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے. آپ کے ورڈز جو استعمال ہوئے میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. نہیں, I stand by them. ان کو کرنے دے, آپ کا قصور نہیں ہے. میں تو کہہ چکا ہوں, مجھے بلائے. یہ اتنا جانبدار صاحب ہے کہ نون لیگ کو 60 دن دیتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے, اور پی ٹی آئی کو 20 دن دیتے ہیں. فیصلہ ریزرو رکھا ہوا ہے, جب تک 20 دن شیڈیول دینے سے پہلے نہیں رہے گا 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ. یہ تو ہر چیز میں جانبداری دکھا رہے ہیں, اور اس کا ثبوت سامنے ہے. کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں. میں اچھا اعتزاز احسن صاحب, کیا سپریم کورٹ تاحیات نااہلی سے متعلق ڈیکلریشن دے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ اس تاحیات نااہلی پہ میں آ جاؤں جی, اس میں تو میں سمجھتا ہوں بلے کا نشان تو حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر اس ووٹر کا جو اس نشان پہ ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, اس سے لیا ہی نہیں جا سکتا. یہ پارٹی کو واپس جاتا ہی جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے نااہلی کا, اس میں اب یہ 4 لوگوں کی نااہلی کے لیے بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اور یہ جو بلے کا نشان کا ہے جس میں کروڑا میں کی نااہلی ہوتی ہے ووٹرز کی, اس کو وہ بیک لین پہ ہے. فرنٹ لین پہ 300 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں میاں صاحب, ان کے لیے رستے کھلتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی پیچھے چک 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 کرتی گاڑی آ رہی ہے کہ جس میں 3 کروڑ کے لگ بھگ ووٹرز کے ووٹ کا ایشو ہے.
میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سے اور میری استدعا سپریم کورٹ سے ہے کہ اس کیس کو جس میں اتنے زیادہ لوگوں کا پبلک انٹرسٹ ان میں ہے، پبلک انٹرسٹ کا کیس یہ نشان کا کیس ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کا بھی یہ کیس نشان کا کیس ہے۔ رہی بات میاں صاحب کے کیس کی، وہ تو بعد میں بھی اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ 4 بندوں کو بعد میں لیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو نااہل کیا گیا۔ بہت سارے ممبر کینڈیڈیٹ نااہل ہوتے ہوئے وہ الیکشن لڑتے ہیں، نااہلی کا نہیں پتہ لگتا، الیکشن کے بعد وہ نااہلی سامنے آتی ہے، عدالت دیکھتی ہے، عدالت ان کو نااہل کر دیتی ہے، تو کیا وہ الیکشن ہی سارے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں چند نااہل لوگ بھی آگے گزر گئے؟ اگر میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نااہل ہیں اور یہ اس مرحلے سے آگے گزر گئے، تو جب عدالت ان ڈیو کورس کہے گی کہ یہ نااہل ہے تو یا کہے گی کہ یہ اہل ہے، تو اس سے 3-4 سٹیزن سے شہریوں کے کو نااہل تسلیم کرنا الیکشن کے وقت تک، اور وہ ان کے بعد میں یہ فیصلہ ہونا کہ یہ تو اہل تھے، اس سے کتنا نقصان ہو جائے گا ریاست کو۔ لیکن یہ جو بلے کا چیف جسٹس صاحب کو کل لگانا چاہیے صبح سویرے۔ ٹھیک، اچھا اعتلاف صاحب، یہ کہ یہ جو اہلیت اور نا اہلیت کا فیصلہ ہے اور بلے کا یا نشان کسی پارٹی کا ہونا یا نہ ہونا ایک فیصلہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ان کی ٹائمنگ ہے سنے جانے کی، کیا وہ مجموعی طور پر الیکشن کے رزلٹ پر کوئی اثر ڈال سکتی ہے؟ ہاں، یہ بلے والا تو ڈال سکتے، اچھا یہ تاحیات جو نااہلی ہے یہ نہیں ڈالے گی۔ یہ 4 آدمی ہیں جن کو نااہل قرار دے دیا ہے، ان کا حق ہوگا الیکشن لڑنے کا کیونکہ وہ نااہل نہیں ہے۔ غلط فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا، بالکل غلط ہوا۔ لیکن یہ اگر جاتے ہیں الیکشن میں اور بعد میں جیت جاتے ہیں، اور جیت کے یا یہ الیکشن میں نہیں جا سکتے اور نااہل ہونے کے باعث یہ الیکشن میں الیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن 6 مہینے بعد یہ طے ہوتا ہے، فیصلہ جب عدالت کرتی ہے تو کہتی ہے یہ تو اہل تھے، ہندوستان کے ساتھ تو زیادتی ہوگی۔ اس قسم کے تو 20 مقدمات ہر الیکشن میں ہوتے ہیں کہ وہاں نااہل قرار دے دیا ٹرائیبیونل نے اور پھر سپریم کورٹ نے، اب اس کے بعد وہ 6 مہینے بعد ٹرائل ہوا تو اس کو نااہل ہی اس کی غلط ثابت ہو گئی، وہ مس کر گیا الیکشن، تو مس کر گیا۔ یا تو وہ اس بائی الیکشن میں حصہ لے لے، پر جہاں کروڑا لوگ ہیں، جہاں 2-3 کروڑ لوگوں کی فرینچائز کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کس پہ ڈالنا ہے، وہاں وہ ان کو جس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، چلیں اگر تحریک انصاف کو ریلیف مل بھی جاتا ہے، بلے کا نشان مل بھی جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی پارٹی کی بلے کا نشان واپس ملنے سے؟ یا جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، کیا مشکلات ختم ہو جائیں گی صرف بلے کا نشان واپس ملنے سے؟ نہیں، مشکلات تو ختم نہیں ہوں گی، میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، پر ایک جو واضح مشکل ہے، جو مطلب بے بنیاد انداز پہ کیونکہ ہم نے یہ مفروضہ رکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا نشان ہے یا کینڈیڈیٹ کا نشان ہے، وہ ووٹر جو ہے اصل سٹیک ہولڈر وہ ہے۔ اب یہ اگر بلے کا نشان مل بھی جائے تو یہ ان کو مطمئن ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، جو پی ٹی آئی کے پیتھولوجیکلی خلاف لوگ ہیں، جو پیتھولوجیکلی خلاف نہیں ہیں، ان کو تو یہ پارٹیز میں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، میری پارٹی، یہ جو ہے خیر سے مسلم لیگ نواز، ان پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی تشویش ہونی چاہیے، ان کو بھی مخالفت کرنی چاہیے
کسی ایک پارٹی بڑی ہو چھوٹی ہو کو اس بنیاد پر ڈیزالو کر دیا جائے یا اس طریقے سے کہ وہ اس کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. پارٹی تو ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. اگر نہیں کی جا سکتی وہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے. تو پارٹی کے تمام ووٹرز کو بھی پولنگ اسٹیشن سے نکال دے گا نہیں سکتے آپ. یہ احتجاج یہ گا کہ اس ماحول میں جس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ ایک پارٹی مشکلات میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری پارٹی اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے حوالے سے مشکلات میں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوگا کیا اس کی فیئرنیس کے اوپر اتنا بھروسہ ہوگا کہ آگے پاکستان کا سسٹم سموتھلی چل سکے؟ کیونکہ آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا الیکشن کے بعد آپ کوئی سیاست کو ہموار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے برابر پلینگ فیلڈ پہ, تو پھر یہ میں دیکھتا ہوں کہ سٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ اسی طرح کا یہ الیکشن ہوا, اس میں حبیب صاحب عجیب ہی بات ہے, اور وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات لے کے جا رہا ہے تو اس پہ جھپٹ پڑے ہیں آپ. وہ پرویز الہی کی بیگم جا رہی ہے, اس کے ہاتھ سے بھی چھینے. یہ کس نے سوچا منصوبہ بنایا؟ بڑا ہی عجیب اور بڑا بیمار ذہن کا شخص ہوگا. پھر یہ کہ کینڈیڈیٹس کو ہی نہ جانے دو, اغوا کر لو, یا کینڈیڈیٹ چلا جاتا ہے تو تائید کنندہ, تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لو. اور بندے اٹھائے گئے ہیں, اس کے ویڈیوز ہیں. سلمان اکرم اور راجہ ہمارے لاہور کے کینڈیڈیٹ, وہ پی ٹی آئی کے لاہور کے کینڈیڈیٹ, وہ جا کے وہ کھڑے ہیں اور ان کے پاس سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ ایک اعتزاز احسن صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی تو درخواست سپریم کورٹ میں ہے پی ٹی آئی کی. اس پر عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکتی ہے؟ کیا عدالت کے اختیار میں ہے؟ کیونکہ جب تک انتظامیہ نہیں دے گی تو کیا عدالت کے احکامات کافی ہوں گے اس کے لیے؟ بدقسمتی سے ہم نے اپنی عدالتوں کو اتنا بے وقار کیا ہے, اتنا بے وقار کیا ہے کہ ہم نے ایک تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ 13 مئی کو الیکشن کراؤ, جی, ہم نے اس کی کوئی پرواہ درخور اتنا بھی نہیں. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہم سال تقریباً ہو گیا یہ پنجاب اور خیبر کو, پختونخوا کو, اور وہ جو 90 دن کے لیے نگران تھے وہ تقریباً سال کے طور پہ سال سے بیٹھے ہوئے اور خرچے کر رہے ہیں, پروجیکٹ بنا رہے ہیں. یہ نقوی نے اور مل کے شہباز شریف نے, آپ دیکھو لاہور سارے کو, آپ لاہور جا کے دیکھو پہچانا نہیں جاتا, لاہور سارے کو انڈر پاسز یا اوور ہیڈ بریجز بنا دیا ہے. اور کہتے ہیں جی شاہدرے سے کوٹ لکھپت تک آپ سگنل فری جا سکتے ہیں, کوئی سگنل ہی نہیں روکے گا, جہاں بتی تھی وہاں آپ یا نیچے سے یا اوپر سے چلے جائیں گے. اب یہ بڑا حسین تو لگتا ہے, پر مجھے کوئی بتائے کہ اس سارے ڈیزائن سے اور نئی شکل میں لاہور پیادہ کہاں جائے گا, پیڈیسٹرین کہاں جائے گا, پیدل کہاں جائے گا؟ پیدل گلبرگ بولیوارڈ کراس نہیں کر سکتا. ماں ہو 6 سال کا بچہ, ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت لیول پلینگ فیلڈ دے سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہی کر رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بنیاد پر یہ جو نگران آ گئے اور بیٹھے ہوئے جبکہ انلیگل ہو گئے, تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہو گئی؟
इलीगल निगरान खर्चे भी कर रहे हैं, बादशाह भी कर रहे हैं, पुलिस को भी बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं. अब कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? और बड़े बेइंतहा गलत मंसूबे बना रहे हैं, जिसकी मिसाल मैंने दी कि जी बड़ी कहते हैं जी सिग्नल फ्री हो गया. मोटर कार के लिए तो मौज हो गई, साइकिल और प्यादा लाहौर शहर में कहीं नहीं चल सकता. अब ये इनके ज़हन में एक गरूर है कि हम वज़रा हैं, वज़रा आला है, वजीर है. मैं हैरान होता हूँ कि काकड़ जो कि निगरान वजीर आजम है, वो अपने आप को सचमुच का वजीर आजम समझना शुरू हो गया. हकीकत बता रहा हूँ, वो अपने आप को समझता है वजीर आजम. अच्छा. और नकवी और दीगर भी समझते हैं कि जी हम वजीर आला हैं. आप बहरूपी हैं और आपको अब निगरानी सही है तो वजीर आला और वजीर आजम है ना. नहीं, निगरान तो 90 दिन से आगे निगरान चल ही नहीं सकता जी. बिल्कुल बहरूपी है, आके बैठ गए. और वो लगता है कि बहरूप क्या होता है, ये लगता है कि ये बादशाह या शहजादा है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद. ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. ऐन इंतखाबात के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत हो रही है. ताहयात नाअहली केस की आज तवील समाअत हुई और तहरीक इंसाफ भी अपना इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और जल्द अब समाअत की अपील भी की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने. हबीब साहब, इन अहम मुकदमात के जो फैसले होंगे, आप क्या समझते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पर उसका क्या असर होगा? देखिए, 2 अलग अलग फैसले हैं उस्मा. पहला फैसला तो ये है नवाज शरीफ साहब की अहलियत का मामला है, और वो मैं आपको, नवाज शरीफ साहब की अहलियत का मामला सियासत में पहले से ही फैक्टर इन हो चुका है. यानी पाकिस्तान के मंजरनामे में ये बात समझी जा चुकी है कि नवाज शरीफ साहब अहल हैं, और इसका इशारा कागजात की मंजूरी से भी मिलता है, उनकी वापसी से भी मिलता है. और आप जानती हैं कि इसी प्रोग्राम में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो न सिर्फ पहले अर्ज किया था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो अहल भी होंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे. तो ये चीजें पाकिस्तानी सियासत में पहले से फैक्टर इन हो चुकी हैं. तो अहलियत का तो बहुत ज्यादा सियासी तब्दीली का मूजिब या बाइस नहीं होगा. लेकिन बल्ले का फैसला है, यानी कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता, तो इसके कुछ सियासी असरात जरूर होंगे. इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर ऐसे नहीं आएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा. उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो इंतखाबी निजाम है और इंतखाबी अमल पर भरोसा नहीं रखेंगे. एक तो ये तय हो जाएगा. दूसरी बात कि इस तरह के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, खा वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, कितनी ही मजबूत हो, दुनिया में उस कुछ नहीं होगी. दुनिया जब हमें देखेगी तो वो हमारी हुकूमत को बाकायदा नुमाइंदा नहीं समझेगी, क्योंकि हम छुप के तो नहीं है करवा रहे ना, या ये कोई नॉर्थ है कि जहां पे आप अकेले बैठ के करवा दें और जीत जाए और ऐलान कर दें, या जिस तरह अब्बास अरब ममालिक में मोहम्मद गद्दाफी वगैरह इलेक्शन या सद्दाम हुसैन इलेक्शन करवाया करते थे, ये उस तरह के इलेक्शन, हम उस तरह का मुल्क भी नहीं, के लोग भी नहीं, लिहाजा उनके साथ इक्वेट तो नहीं करना ना हमें, लेकिन दुनिया आपको उनके साथ इस तरह के इलेक्शन के साथ इक्वेट करना शुरू कर देगी. तो लिहाजा ये सिर्फ मकामी हमारा अपना डोमेस्टिकली हम अपने जो सियासी निजाम की साख को मजरूह करेंगे, बल्कि हम इंटरनेशनली भी इसको मजरूह करेंगे. तो लिहाजा का जो असर है किसी भी जमात का, ये तो ये एक वो जिसे कहते हैं ना मैटर इन डिस्कशन है ना, लेकिन आप किसी भी सियासी जमात को जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में जा चुकी है, हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम, आप भी अगर इलेक्शन से बाहर करेंगे तो आपके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर असर आएंगे. अच्छा हबीब साहब, आज पीपल्स पार्टी की सीईसी का भी इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो को बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया वजीर आजम के लिए.
تو ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ورکرز کنونشن میں بلاول بھٹو کھڑے ہو کر جب تقریر کر رہے تھے تو وہ نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کچھ انہیں طنز بھی کر رہے تھے ان پر. دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کہ NA 127 جہاں بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ وہاں پر بلاول کے مقابلے میں نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ کو دستبردار کر لے اور اس کے بدلے میں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا اسے دستبردار کرا لیا جائے گا. تو یہ جو آپ کل بات کر رہے تھے کہ اندر سے ایک ہی ہیں, وہ بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس سے. پہلے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتماد کی داد دیجئے. کانفیڈنس کے 100 نمبر ہے. یعنی ابھی الیکشن ہوا نہیں, ابھی یہ طے ہوا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں, لیکن پاکستان پارٹی کی CEC نے اپنے چیئرمین کو نامزد کر دیا وزیر اعظم کے لیے. مطلب یہ بھی آپ ایک وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 80 سیٹیں تک لے سکتے ہیں, محنت کریں, اگر ہم الیکشن میں وزیر اعظم اور صدر بھی ہمارا ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کون سی محنت, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس محنت کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کانفیڈنس کی داد دیں, اس اعتماد کی داد دیں. دوسری بات دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ان دونوں نے یہ دونوں اس وقت خاص اپنے اپنے ایریاز میں اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کو بار نہ بھی کھڑا ہوا تو بھی یہی جیتے. اچھا, یعنی جی یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اور میں آپ کو خواہشات جو مجھے پتا ہے, مجھے وہ آپ حیران ہو جائیں کہ ان کی خواہشات کیا ہے. اچھا, تو یہ بتا دوں کہ ان سے کسی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کی خواہش کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو جائے گی. اچھا, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تقاضے اور جو خواب ہیں وہ اب پورے کرنا اس میں نہیں رہا. تو اب جو ہے اپنے اپنے خواب اور تقاضے, میرا خیال ہے کہ انہیں حقیقت کے ساتھ ٹچ کر کے, حقیقت کی کسوٹی پہ رگڑ کے دیکھنے. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے بارے میں. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی جو نقشہ ذہن میں جمائے بیٹھی ہے, اس میں اس کی ایک بنیادی چیز ہے جو آپ سمجھ لیجیے, وہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں چھوٹی بات ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس ہنگام میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کیا آتا ہے. چلیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ملک کے سیاسی اور قانونی معاملات پر بات کر رہے تھے. اب عوام کے مسائل کی طرف آتے ہیں, اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حبیب اکرم صاحب عوام کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور عوام سے انہی کی زبانی ان کے مسائل معلوم کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ عام انتخابات کا بھی سال ہے, اس لیے پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت ایسی ہو جو تعلیم, صحت, روزگار اور مہنگائی جیسے دیرینہ مسائل حل کر سکے. لیکن اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں کہ عوام کی سوچ کی کشتی امید اور نا امیدی کے مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے. وہ روایتی سیاست دانوں سے تنگ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود سیاست دانوں کی طرف دیکھنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود جمہور ہیں اور جمہوری طریقے سے ہی جمہوریت کے پودے کی آبیاری بھی چاہتے ہیں اور سسٹم کی خرابیوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف باہمی مشاورت اور عوامی نمائندگی کے طریقہ کار کے تحت ہی ممکن ہے. بہرحال حبیب اکرم صاحب جب گزشتہ دنوں ہری پور اور ایبٹ آباد گئے تو وہاں کے لوگ بلا جھجک دل کی بات زبان پر لاتے رہے اور جو گلے شکوے تھے دل کھول کر بیان کر دیے. آئیے عوام کی آواز سنتے ہیں. اب اپنے پیٹ پار کے اپنے گھر جا رہے. اتنا قانون اتنا کچھ ہے پاکستان میں, کچھ بھی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. پچھلے سال کے حالات اس سال کے حالات 63 سالوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ کچھ پایا ہے. جب نون لیگ کی حکومت اتری تھی نا, ہم لوگ سکون میں تھے, کوئی آٹا تیل گھی نہیں مہنگا تھا, کسی نے بھی کوئی اچھا تو نہیں کیا ہمارے ساتھ. آج دیکھو پیاز کے در پہنچا ہوا ہے, سبزی کے در, ہم خود مزدور ہیں, مزدوری یہاں ہے ہی نہیں ہے. اس وقت میں موجود ہوں ہری پور میں اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA 18 جو 2018 کے انتخابات میں NA 17 تھا. 2018 کے انتخابات میں اس حلقے کی صورت کچھ یوں تھی کہ یہاں پر عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میدان میں آئے تھے اور ان کا مقابلہ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بابر نواز خان صاحب نے, اور تقریباً 40,000 ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی تھی. اس ضلع میں صرف قومی اسمبلی کی ایک ہی نشست ہے, جبکہ صوبائی اسمبلی کی یعنی خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں. تو آئیے ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں, جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے ہمارے اوپر. انہوں نے ہر قسم کی ہمیں فیسلٹی دی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں جی پہلے 3-4 سال عمران خان نے لگائے ہیں, اس کا ویژن ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کی خدمت کے لحاظ سے دیکھیں اور جو جمہوریت ہے, جماعت اسلامی کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ دیکھیں, ابھی تک کسی اور پارٹی نے منشور جو ہے وہ نہیں دیا جائے نا, لیکن جماعت اسلامی کا منشور موجود ہے. ہمارے کسی بھی وزیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے جو ہے نا. ہمارا بھی کوئی خیال رکھے نا, سب اپنے پیٹ پار کے اپنی گھر جا رہے. اتنا قانون اتنا کچھ ہے پاکستان میں, کچھ بھی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اتنا آرٹیکل اتنے قانون ہے, سیدھی سی بات لکھ دیتے جس کی لاٹھی اس کی بہن. غریب عوام دا حق دون, غریب عوام دا خیال کرن, عوام دا چمڑا پاٹ چھڑانے. تسی آپ خود بذات خود اس چیزاں نوٹ کرو نا. پچھلے سال کے حالات اس سال کے حالات. میری عمر ہو گئی ہے 63 سال, تو 63 سالوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ کچھ پایا ہے. جو بھی حکمران آیا اس نے اپنے ہی بنایا ہے. غریب آدمی کے لیے, غریب عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اب یہی کرتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کرتا کچھ کوئی نہیں ہے. جب نون لیگ کی حکومت اتری تھی نا, ہم لوگ سکون میں تھے. کوئی آٹا تیل گھی نہیں مہنگا تھا. انہوں نے اتارا ہے ان کے ساتھ. کسی نے بھی کچھ اچھا تو نہیں کیا ہمارے ساتھ. کس نے اچھا کیا ہے؟ ویسے سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کیا اور بڑا اچھا کریں گے. کیا اچھا کریں گے کہتے یہ کس نے کیا اچھا؟ کسی نے بھی اچھا کیا ہمارے ساتھ؟ کیا بنایا ہوا ملک؟ سارے ہی ایک جیسے ہیں, اچھا کرتا کوئی بھی نہیں, ابھی تک کیا کسی نے بھی نہیں ہے. اذانیں اتنی ہو رہی ہیں, نمازیں اتنی ہو رہی ہیں, اور باتیں اتنی ہو رہی ہیں, کسی نے آج دن تک یہ بھی نہیں سوچا یہ زندگی ہے کتنی پیاری ہے, اس کے کیا کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کریں؟ آج دیکھو پیاز کدھر پہنچا ہوا ہے, سبزی کدھر ہے. ہم خود مزدور ہیں, مزدوری یہاں ہے ہی نہیں ہے. آٹا کہاں پہنچا ہوا ہے؟ خدا کے لیے اس عوام پر, اس حکومت کو بولو رحم کرے. یہ جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں, ظالم ہم کو کھا رہے ہیں. یہ NA18 ہری پور کی صورتحال آپ نے دیکھا کہ ہری پور میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اب ہم چلیں گے ایبٹ آباد. صحت کارڈ لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے, تو جو غریب عوام ہے وہ کہاں پہ جائے گی؟ مہینہ گزرتا ہے, فیسیں سر پہ, بل سر پہ, بہت ذہنی ٹینشن. ہم سب غریبوں کا خیال رکھیں اور تحفظ دیں. عوام تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. 70 سال سے تو دیکھ رہے ہیں ہم جو ان کے ڈرامے ہیں. مہنگائی اتنی ہے, بس کام کار ہے ہی نہیں, بے روزگاری ہے. ہری پور سے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ایبٹ آباد میں, اور سردی بھی زیادہ ہے اس لیے ذرا جیکٹ کی بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. اور ہلکا ہے یہ قومی اسمبلی کا NA17 جو 2018 میں NA16 تھا. 2018 میں صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف آمنے سامنے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی خان جدون نے الیکشن لڑا اور PMLN کی طرف سے محبت خان نے. دونوں کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت پر منتج ہوا. تقریباً 30,000 ووٹوں کے فرق سے علی خان جدون نے یہ سیٹ جیت لی. ایبٹ آباد میں مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں, تو آئیے ذرا اب ایبٹ آباد میں بات کرتے ہیں. ابھی جس طرح کے صحت کارڈ جو ہے لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے, تو جو غریب عوام ہے وہ کہاں پہ جائے گی؟ صحت کارڈ میں خود صرف فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوں, میں نے BS باٹنی کی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب تک جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے اپنے گھروں کا میں جو بوڑھے ہیں ان کا کیسے علاج کروائیں گے؟ خان صاحب کا جو دور تھا, ہر بندہ, میں غریب بندہ ہوں, وہ سامنے میرا آڈا لگا ہوا ہے, میں ساکس کا کام کرتا ہوں, ٹھیا لگاتا ہوں. تو ہم غریب لوگ جتنے بھی چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ہم خوشحال تھے, اچھا نظام چل رہا تھا. اس کے بعد پھر دوسری گورنمنٹ آئی, اس نے تو سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نہ انسان گھر کے خرچے پورے کر سکتا ہے, نہ بچوں کی فیسیں, مہینہ گزرتا ہے, فیسیں سر پہ, بل سر پہ, تو بہت ذہنی ٹینشن. ملک کا جو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, کاروباری حالات دیکھ لیں, کسی بندے کے پاس کھڑے ہو جائیں نا تو وہ اپنی ایک رودات سنائے گا آپ کو, ایک الگ قسم کی. ٹھیک ہے, عمران خان کی حکومت آئی, اس نے برباد کی ہے. تو یہ سارا سوال سوچا جائے عوام سمجھتی نہیں ہے. 2018 کے بعد آیا ہے, پہلے تو صحیح چل رہا تھا سسٹم. بھی فلسطین کے حوالے سے دیکھیں جو وہاں پہ کشیدگی چل رہی ہے, فلسطین میں سب سے بہترین جو کردار ہے ہر لحاظ سے, ہر فارم پہ جو ادا کیا وہ طریقے پاکستان میں کیا. پاری بھی یہ کر رہا سنیں کہ ہم سب غریبوں کا خیال رکھیں اور تحفظ دیں. یہ جو سے بیچارے ریڈیو والے ہیں ان کا تحفظ کریں, تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں سب. عوام کی حالت اسی طرح ہے, عوام تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. یہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں.
आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। 70 साल से तो देख रहे हैं हम जो इनके ड्रामे हैं, वादे, तसल्लियाँ, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सब जोकर हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं बस। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना इस्लामोफोबिया के बारे में बात की है। इंशाल्लाह वो एक दलेर लीडर है, इनकी तरह चोर नहीं है नून लीग वालों की तरफ। नवाज शरीफ वो कहते हैं उम्मीदें पाकिस्तान नामी जहाज पे वो आए थे, आपको पता है ना, मुल्क संवारो नवाज शरीफ, मुल्क संभालो नवाज। सामने संवारा हुआ है ना, उन्होंने मुल्क संवारा हुआ है। जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे पास सारे मसाइल का हल है, वो कहते हैं यहाँ पे हल है। उनके पास यहाँ पे ही हल है ना, इससे बाहर नहीं आता ना, वो हल बाहर आता नहीं है ना, वो माइंड में ही है। मियाँ साहब के दौर में हमने बहुत फ़ायदे कमाए हैं, जबकि पीछे खान आया, खान ने हमें बेरोज़गार कर दिया है। काम भी करवाए उन्होंने, इधर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं और भी हेल्थ के शोबे में भी काम किया है। सेहत कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। खाना खाना मुश्किल है, 200 रोटी है इस वक्त 200 रुपये की बंदा रोटी खाता है, तो महंगाई इतनी है, बस काम कार है ही नहीं है, बेरोज़गारी है, बस भूख से बस बंदा गुजारा करता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम के मसाइल उन्हीं की ज़बानी आपने सुने। अवाम के मसाइल बेशुमार हैं और कुछ मायूसी भी दिखाई देती है, लेकिन बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत आती है वो किस हद तक अवाम के मसाइल को हल कर पाती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।